اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کرنے والے ہیں مدود۔ مدود میں سب سے پہلے ہم کریں گے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یعنی مد طبعی، مد الاصلی، حرکاتان۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو مد طبعی، مد اصلی اور حرکاتان کہتے ہیں۔ مد طبعی کیوں کہلاتا ہے؟ طبعی اب یہ جب انسان کو، جیسے ہم لوگوں کو بخار ہوتا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ہمارے مسلس پرابلم ہو گئے ہیں، نزلہ ہو گیا ہے، کھانسی ہو گیا، یہ اب کیا ہے؟ ہماری طبعی حالت ہے۔ اب اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہے کہ اس کو بخار نہیں ہوتا تو وہ اس کی طبعی حالت نہیں ہے۔ اسی طرح الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ اس کی اپنی طبعی حالت ہے، وہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے کہ اس میں نہ ہم کمی کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو زائد کر سکتے ہیں، نہ اب ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، نہ زائد کر سکتے ہیں۔ اس کو اس کی اصل حالت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ اسی سے پھر دوسری مدود نکلی ہے۔ جب اگر ہم سنا رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ حرکاتان کا خاص خیال رکھیں، تو فوراً ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ مد طبعی کہیں، مد اصلی کہیں، حرکاتان کہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الف ہمیشہ ساکن ہوگا، اس سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہوگا۔ الف اپنے سے پہلے زبر لیتی ہے۔ اب پورے مصحف میں، پورے قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں، پہلی کسی بھی حرف، کسی بھی کلمے کا جو پہلا حرف ہے وہ الف نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی آیت میں، کسی بھی کلمے میں پہلا حرف، کھڑی شکل کا جو یہ ایک لیٹر ہے الف، پہلا حرف الف نہیں ہو سکتا۔ الف ہمیشہ خالی ہوگا، وہ آیت کے درمیان ہوگا، کسی بھی کلمے کے درمیان میں ہوگا۔ الف خالی ہوگا، اپنے سے پہلے وہ کیا لے گا؟ زبر لے گا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ انشاءاللہ باذن اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ مثالیں۔ سکون کی علامات پر بھی پہلے بات کرتے چلیں۔ سکون کی علامات 4 ہوتی ہیں۔ سکون کی علامات 4 ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی جزم بنی ہوتی ہے، جس طرح اب ہمیں یہ نظر آ رہی ہے واو کے اوپر۔ واو کے اوپر ہمیں ایک چھوٹی سی دال بنی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ اسی طرح الٹی شکل کا ایک وی بنا ہوتا ہے، وی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سکون کی علامات۔ یہ 2 علامات ہو گئی۔ اب جو تیسری علامات ہے گول دائرہ، بالکل گول سرکل دائرہ بنا ہوگا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سکون کی علامات۔ ٹھیک ہے، سکون کی علامات۔ اب عثمانی مصحف میں ہم جب پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی علامت نہیں ہوتی، کوئی علامت نہیں ہوتی، وہ بھی سکون کی علامت نظر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب ایک جو سکون کی علامات ہوتی ہیں 4 ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی جسم بنی ہوگی، گول دائرہ بنا ہوگا، الٹا وی بنا ہوگا، اور کوئی علامت نہیں ہوگی۔ الف ہمیشہ کسی بھی کلمے کا، کسی بھی آیت کا، کسی بھی حرف کا پہلا لیٹر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قرآن پاک میں الف ہمیشہ آیت کے درمیان ہوگا، کسی بھی کلمے کے درمیان میں ہوگا، پہلا حرف الف نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ، انشاءاللہ باذن اللہ۔ اب ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ الف ہمیشہ خالی، اس سے پہلے زبر، قا، قا۔ اب اس کو
سوال پیدا ہوا ہے، کچھ سسٹرس نے کہا کہ اگر میں اس کو زیادہ طول دے دیتی ہوں تو کیا فرق پڑے گا، اگر اس کو کم کر دیتی ہوں تو کیا فرق پڑے گا، میں اس کو بہت تیز پڑھ رہی ہوں، جس طرح شیخ پسدیس جو ہے نا الحمدللہ وہ پڑھتے ہیں بہت زیادہ فاسٹ الحمدللہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ حرکاتان کا خاص خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ مدود پورے ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پورے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی پوری، وہ مد طبعی جس کو ہم کہہ رہے ہیں حرکاتان کا خاص خیال رکھتے ہیں. غور کیجیے گا اگلی بار، ٹھیک ہے. اب جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم قامو تو یہ غلط ہو گیا ہے، ہم اس کو کم نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو طول دے دیں قامو، نہ ہم اس کو طول دے سکتے ہیں، نہ بہت زیادہ کھینچ سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو کسر کر سکتے ہیں، یعنی کہ بالکل اس کو یعنی کہ تھوڑا ایک حرکت پڑھ لینا، جیسے قامو قامو، نہیں، ایک حرکت ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. یہ 2 حرکات پڑھی جاتی ہیں ایک الف کے برابر. قامو، تو اس کا یہ حق ادا کرنا ہے. اگر زائد ہوگی تب بھی یہ درست نہیں ہے، اگر کم ہوگی تب بھی یہ درست نہیں ہے. الف خالی، الف سے پہلے زبر، قامو. یکادو، یکادو، اب یہ کیا ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر. رزقنا، رزقنا، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. وقف کی صورت میں 4 سے 6 حرکات کھینچ کر اس کو پڑھا جاتا ہے، 4 سے 6 حرکات اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. کسالا، الف خالی، الف سے پہلے زبر، کسالا. وقودها، اب یہ کیا ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر. کلما، الف خالی، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، مد طبعی یا حرکاتان کہیں، مد طبعی کہیں، مد اصلی کہیں، یہ اس کے نام ہیں. خاص خیال رکھنا ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر. اب اس میں کچھ مثالیں قرآن پاک میں دیکھ لیتے ہیں الف مدہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان میں کیا ہے، الف مدہ، ٹھیک ہے. الہاکم التکاثر، ہا میں کیا ہے، الف مدہ، کیونکہ یہ چھوٹی شکل کا ایک لیٹر لکھا ہوا ہے، الف صغیرہ جس کو کہتے ہیں. الحمدللہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ ہماری کلاس ہوگی. تکا، الف خالی، الف سے پہلے زبر، الف اپنے سے پہلے زبر لے رہا ہے. تکاثر. حتی، اب یہ اس کو بھی ہم 2 حرکات کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. حتی زرتم المقابر، مقابر. اب یہ کیا ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر. کلا، الف خالی، الف سے پہلے زبر. سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. کلا میں کیا ہے، الف خالی، اس سے پہلے زبر. الحمدللہ، الحمدللہ. اب آیت نمبر 8 دیکھ لیتے ہیں. لَتَرَوُنَّهَا، نہا، الف خالی، الف سے پہلے زبر، الف مدہ. کچھ بھی مشکل نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ. اب دیکھ لیتے ہیں واو. واو، واو ساکن، واو اپنے سے پہلے پیش لیتا ہے. واو کے اوپر سکون کی علامت آ سکتی ہے، واو کے اوپر گول دائرہ بھی ہو سکتا ہے، واو کے اوپر یہ چھوٹی سی جسم بھی بنی ہو سکتی ہے، واو کے اوپر الٹا وی بنا ہوا بھی ہو سکتا ہے، اور واو واو کے اوپر کوئی علامت نہیں بھی ہوگی. یہ کیا ہوتا ہے، سکون کی علامت کہلاتی ہے. واو اپنے سے پہلے کیا لیتا ہے، پیش لیتا ہے، واو مدہ کہلائے گا. خالدون، خا الف مدہ، کیونکہ الف مدہ کے قائم مقام پڑھا جا رہا ہے. اگر ہم خا کو الگ لکھیں تو خا کے اوپر زبر آئے گی، فتحہ آئے گی، اور الف خالی ہوگا. خالدون، خالدون. اب یہ کیا ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش. عملو، واو ساکن اس سے پہلے پیش، واو مدہ. فیعلمون، واو ساکن اس سے پہلے پیش. رزقو،
रुज़िक़ू, अब वाव साकिन उससे पहले पेश, खालिदून, अगर वक्फ की सूरत में इसको 4 से 6 हरकत खींच सकते हैं, खालिदून, तअलमून, तअलमून। अगर वक्फ में अगर कोई माशाल्लाह से जिस तरह शेख मोहम्मद सुदैस पढ़ते हैं तो उनकी तरह अगर जब वो तेज़ पढ़ रहे होते हैं तो इसको वक्फ में 2 हरकत भी खींचते हैं, तो गौर कीजिएगा, तअलमून। ठीक है, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, कुछ भी मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाव की मिसालें देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, वाव साकिन उससे पहले पेश, इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, क्योंकि ये वक्फ आ रहा है इसलिए हमें खींच कर उसको क़ुऊद, वहुम अला मा, मा क्या है, अलिफ खाली उससे पहले ज़बर, अलैहा हा में क्या था, अलिफ खाली उससे पहले ज़बर, अलिफ मद्दा, और यहाँ पर अलामा क्या है, अलिफ खाली उससे पहले ज़बर, अलिफ मद्दा, यफ़अलूना, अब वाव साकिन उससे पहले क्या आ गया है, पेश, बिलमुअमिनीना। अब यहाँ पर सवाल पैदा हो गया कि वाव साकिन था उसके ऊपर हमज़ा आ गया, अब ये हमने क्या पढ़ा है, बिलमुअमिनीना, अब हमने इसको झटका दे दिया, क्योंकि हमने जब हरूफ तहज्जी में हमज़ा को साकिन पढ़ा था क्या कहा था, हमज़ा साकिन झटका। अब यहाँ पर भी मुअमिन, बिलमुअमिनीना, अब यहाँ पर भी हमज़ा साकिन झटका। जिस तरह अगर हम पढ़ते हैं अलिफ साकिन है, अगर अलिफ को साकिन करते हैं जैसे मअकूल, मअकूल, मीम अलिफ मा, और उसके ऊपर हमने क्या किया है, सुकून की अलामत लगा दी है, अब हमज़ा साकिन हो गया है, मअकूल, मअकूल। अब ये क्या है, हमज़ा साकिन, पहले अगर हम पढ़ते ना माँ, ये माकूल नहीं पढ़ा जाएगा, अब क्योंकि हमज़ा के ऊपर सुकून की अलामत आ गई है, उसने हमज़ा को साकिन कर दिया है, मअकूल, अब हमज़ा साकिन, हमज़ा झटका। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना आसान हो गया हमारे लिए समझना, कितना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है हम पर, कितनी रहमत है हम पर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हरूफ मद्दा, हरूफ मद्दा या साकिन, या साकिन, उससे पहले ज़ेर हम देखेंगे पूरे मुसहफ़ में, या के ऊपर भी सुकून की अलामत हो सकती है, वही 3 अलामत, एक छोटी सी जज़म बनी हो सकती है, उल्टा वी भी हो सकता है, गोल दायरा भी हो सकता है, कोई अलामत नहीं भी हो सकती, और वाव के भी ऊपर, लेकिन अलिफ के ऊपर कोई अलामत नहीं होगी। अगर अलिफ के ऊपर आती है तो वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमज़ा बन जाएगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अब या साकिन, या अपने से पहले ज़ेर लेता है, या मद्दा बनेगा, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, या साकिन उससे पहले ज़ेर, या मद्दा, फ़ीही, फ़ीह, अब या साकिन उससे पहले ज़ेर, या मद्दा, सादिक़ीन, या साकिन उससे पहले ज़ेर, अल्लती अतअमहुम, अब हम अल्लती, या साकिन उससे पहले ज़ेर, अल्लज़ी, अल्लज़ी, या साकिन उससे पहले ज़ेर, क़दीर, क़दीर, या साकिन उससे पहले ज़ेर। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी रहमत है, इतनी रहमत है जिसका हम ख़ुद अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसमें देख लेते हैं इंशाल्लाह इसकी मिसालें भी, या की तकासुर, जिस लेते हैं सूरत तकासुर की, सुम्मा लतरवुन्नहा, अलिफ मद्दा उससे पहले ज़बर, ठीक है, ऐनल यक़ीन, ऐनल यक़ीन, या साकिन उससे पहले ज़ेर। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 आयत और देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह, बिलमुअमिनीना, बिलमुअमिनीना, अब ये आयत देखें, बिलमुअमिनीना, या साकिन उससे पहले ज़ेर। कुछ हो रहा है मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है।
کرنا کیا ہے؟ کوشش. اب بللذین کفروا، بللذین، یا ساکنوں سے پہلے زیر، کفروا واو ساکنوں سے پہلے پیش، واو مدہ، یکذبون، وقف کی علامت میں 4 سے 6 حرکت ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں. الحمدللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی کرنا کیا ہے، لگے رہنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے ہیں، حکمت سے اپنی ساری نعمتیں، یہ خوبصورت قرآن کی نعمت دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے، اس کو انسان جتنا بڑھائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بے حساب کر کے ہمیں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم عمل میں بہت اچھے ہو جائیں، بار بار پریکٹس کرنی ہے، حکمت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، خلوص اور محبت کو بڑھانا ہے اس قرآن کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.